قربانی والی عبادت۔ دونوں عبادات ہی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آخر ایک بندہ اپنا مال صرف کرتا ہے، اپنی جان صرف کرتا ہے، اپنا وقت صرف کرتا ہے، اور یہ تمام چیزیں وہ لگا کر ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر پتھر ہی پتھر ہیں، جہاں پر پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، وہاں پر اس کا جانا، پھر اپنا وقت وہاں گزارنا، دو چادریں کپڑوں کی باندھ کر فقیرانہ حالت میں وہاں پر صدائیں لگانا، کبھی ایک پتھر کی بنی ہوئی عمارت کے گرد چکر لگانا، اور کبھی صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگانا، مختلف اس کے کام کرنا، آخر کیا وجہ ہے؟ یا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یا لاجک کیا ہے؟ کیا اللہ اس بندے کو صرف وہاں بلا کر چکر لگوانا چاہتے ہیں، یا اس سے مال لگوانا چاہتے ہیں، یا اس کا وقت لگوانا چاہتے ہیں؟ فلسفہ کیا ہے آخر کہ بندہ اتنی محنت کرتا ہے اور اتنی محنت کے ساتھ وہ یہ دن گزارتا ہے، آخر اللہ کو کس کی یہ ادائیں اور کس کی یہ صدائیں اور کس کی یہ دوڑیں اور کس کی یہ تمام تر معاملات پسند آئے کہ جس کی یاد میں اللہ نے قیامت تک آنے والے بندے کے لیے وہ تمام تر احکامات کے طور پر جاری فرما دیے کہ قیامت تک آنے والا ایمان کی طرف نسبت رکھنے والا اس بندے کی نقل اتارتا رہے گا، اور میں اللہ اس کی اس نقل اتارنے کو اس کے درجات کی بلندی کا بھی سبب بناتا رہوں گا اور اس کی مغفرت بھی کرتا رہوں گا۔ اس تہ تک جانا ہے اور اس فلسفے تک جانا ہے کہ وہ فلسفہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، آخر اس چیز کا جو پہلا فرد ہے ابتدا کرنے والا، اس کے دل کے اندر اور اس کے ان تمام کاموں کے اندر نقطہ کیا تھا کہ اس نقطے کی بنیاد پہ اللہ نے اسے اتنا نوازا کہ آج ہزاروں صدیاں گزر گئیں، قیامت تک آنے والا آخری فرد مومن وہ اسی کی نقل کرتا آ رہا تھا، کرتا آ رہا ہے اور کرتا رہے گا، اور اللہ اس کی یاد تازہ رکھیں گے۔ یہ نقطہ سمجھنے والا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی خاطر اتنی قربانیاں پیش کی کہ اللہ کو ان کی ہر ادا
اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کی ہر ایک ادا کو قیامت تک آنے والے بندے کے لیے نمونہ اور مشعل راہ بنا دیا۔ اب آئیے، پچھلے جمعے پہ جو موضوع ہم نے شروع کیا تھا، سیرت اور صورت، بولو، سیرت اور صورت۔ اب بنانی ہے ہم نے سیرت، اور سیرت وہ بنانی ہے جو اللہ کے دربار میں مقبول ہو اور منظور ہو۔ تو وہ سیرت بنے گی سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اپنانے سے۔ جس بندے کی سیرت ابراہیمی نہیں، جس بندے کی طرز ابراہیمی نہیں، جس بندے کا طریقہ ابراہیمی نہیں، بالفاظ دیگر جس بندے کا رکن ادا کرنے کا طریقہ ابراہیمی نہیں، اس رکن میں صدا ابراہیمی نہیں، اس صدا کے اندر وفا ابراہیمی نہیں، اس وفا میں اس حکم کی قضا ابراہیمی نہیں، اس بندے کا حج اور قربانی نہیں۔ اس لیے اس کام کرنے کی زحمت وہ بندہ کرے، تکلیف وہ بندہ اٹھائے کہ جسے اس پر اجر اور ثواب ملے۔ تو ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ قرآن مقدس نے جتنا زیادہ تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا، شاید ہی کسی پیغمبر کا کیا ہو، اور تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا، ابتدا سے انتہا تک تذکرہ کیا، اور اس تذکرے میں میرے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اللہ نے ایک حکم دیا، فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرے پیغمبر آپ نے بھی تابعداری کرنی ہے تو ملت ابراہیم کی کرنی ہے۔ وجہ یہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی خاطر اتنی قربانیاں دی کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے فرد کے لیے ابراہیم کو امام اور پیشوا بنایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہاں پر 3 گروہ ہیں، اور ہر ایک یہی دعویٰ کرتا ہے کہ میرا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ابراہیم کی نسبت اتنی بڑی نسبت تھی کہ ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ میرا تعلق ابراہیم کے ساتھ جڑ جائے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی وارث وہی ٹھہرے جو سیرت ابراہیمی پر عمل کرنے والے تھے۔ جو سیرت ابراہیمی پر عمل پیرا نہیں تھے، ان کو قرآن مقدس نے ابراہیم علیہ السلام کا وارث نہیں مانا۔ اللہ کا قرآن اس بات پہ شاہد ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یہودی یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم ابراہیمی، عیسائی یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم ابراہیمی، مکہ کا مشرک یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم ابراہیمی۔ کیا مطلب ابراہیمی؟ مطلب یہ کہ اولاد ابراہیم سے تو ہیں ہی ہیں نا وہ لوگ مکہ والے۔ مطلب یہ تھا ہم جو عبادت کر رہے ہیں، ہم جو ریاضت کر رہے ہیں، ہم جو دین لیے پھرتے ہیں، ہم جو سیرت تمہیں دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یہ سیرت وہ ہے جو ابراہیم کی ہے۔ یہ تینوں گروہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری سیرت ابراہیمی سیرت ہے، لیکن قرآن مقدس نے تینوں کا انکار کیا، اور قرآن نے کہا ابراہیمی سیرت اگر ہے تو مسلمانوں کے پاس۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کون سی سیرت تھی؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان کو جواب دو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نسبت ابراہیم سے ہے کیونکہ ہم سیرت ابراہیمی پہ چلنے والے ہیں، ان کو جواب دو۔ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا
حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ تینوں گروہوں کا رد کرتا ہے قرآن۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا، میرے پیغمبر ان کو کہہ دو ابراہیمی سیرت وہ نہیں جو یہودیوں کی سیرت ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے ابراہیم توحید کی خاطر سب کچھ قربان کرنے والا تھا، اور یہ تو توحید کو چھپا کر سب کچھ بنانے والے ہیں، میرے پیغمبر کی مخالفتیں کرنے والے ہیں۔ فرمایا لا نصرانیہ، عیسائیوں سے بھی ابراہیم کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سیرت ابراہیمی نہیں ہے۔ اگر ابراہیمی سیرت ہوتی تو آج عیسائی حضرت عیسیٰ کو الہ نہ مانتے، اماں مریم کو الہ نہ مانتے، اکیلے اللہ کو الہ مانتے۔ یا اللہ، دو طبقے تو ہو گئے، اب مکے والوں کا کیا حکم ہے؟ یہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں بابا مکہ کے مجاور ہم ہیں، دنیا میں عزت ہماری ہے، مکہ کے اندر آنے والے حاجیوں کی خدمتیں ہم کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں ہم پیسے لگانے والے ہیں۔ فرمایا ما کانا من المشرکین۔ جس طرح ابراہیم کا تعلق یہودیوں سے نہیں، عیسائیوں سے نہیں، اسی طرح ان کا تعلق مشرکین سے بھی نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ان کی سیرت ابراہیم کی سیرت سے نہیں ملتی۔ فرمایا لیکن کانا حنیفا مسلما، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ابراہیم کی سیرت کیا ہے اور اس سیرت پہ آج چلنے والا کون ہے۔ فرمایا حنیفا، ابراہیم تو ایک اللہ کی توحید کے ساتھ مخلص تھا۔ ابراہیم ایک رب کی توحید کے ساتھ مخلص تھا۔ حنیفہ ایک طرف پوری قوم تھی اور ایک طرف اکیلا ابراہیم تھا، ایک طرف اکیلا ابراہیم تھا۔ آج مکہ کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سیرت اپنا رہے ہیں، تو ایک طرف میرا پیغمبر ہے اور ایک طرف پوری قوم ہے۔ قرآن مقدس تذکرہ کرتا ہے، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ من قبل وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف سے رشد و ہدایت عطا کیا، رہنمائی کی ابراہیم کی، اور ابراہیم کی رہنمائی کرنے کے بعد ہم ہی جانتے ہیں کہ ابراہیم سچا ہے، ابراہیم رشد و ہدایت پانے والا ہے۔ جب رشد و ہدایت ابراہیم کو مل گیا، ابراہیم کو اللہ نے جب ہدایت سے سرفراز کر دیا، یا اللہ ہمیں بتلائیے اب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ فرمایا پہلا خطاب ابراہیمی سیرت کا یہ ہے، ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے والد سے خطاب شروع کیا۔ کس سے خطاب کیا؟ والد سے خطاب۔ اب دیکھیے انداز قرآن کا، انداز دیکھیے، والد سے حق بات کرنا بے ادبی نہیں ہے،
سمجھو بات، والد سے حق بات بیان کرنا بے ادبی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بات پختہ ہوتی ہے دلیل کی بنیاد پہ، بات پختہ ہوتی ہے دلیل کی بنیاد پہ۔ اگر بیٹے کے پاس دلیل ہے تو وہ والد سے بات کر سکتا ہے، اور حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ بتاتا ہے اگر والد کے پاس دلیل مضبوط ہے تو وہ بیٹے کو سمجھا سکتا ہے۔ یہ بے ادبی نہیں کہ بیٹا والد سے بات کرے، لیکن بات یہ ہے ادب کے دائرے میں ہو اور دلیل کی بنیاد پر ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت شروع ہو رہی ہے، فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ پہلا بیان کیا، فرمانے لگے ما هذه التماثیل التي، یہ میں جو صورتیں دیکھ رہا ہوں، یہ تماثیل جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ ان کی کیوں تم عبادات کرنے میں لگی ہوئی ہو؟ تماثیل کہا جاتا ہے اللہ کی